معزز خواتین و حضرات، شاہ صاحب نے جتنے کام کیے ہیں اس کے لیے ستارے امتیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. یہ تو ایک تمغہ ہے جو ان لوگوں کو ہی مل جاتا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. عوام کے لیے دل دکھانے کا تصور پاکستانی سربراہوں کے دور حکومت میں قدم قدم پر میسر آ جاتا ہے. ہر حکومت نے غریبوں کو جانور سمجھا. 75 برسوں سے یہ جانور کٹھن زندگی گزار رہے ہیں. روٹی کے لالے، رات کی نیند حرام، گرد و غبار میں چھپے ہوئے چہروں کو یہ لوگ صرف الیکشن کے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے معاشرہ دل سوزی کے نام سے آگاہ نہیں ہے. پریشان حال لوگوں کو یہ لوگ بیلوں، گایوں، بدھیوں، بچڑوں کا ایک غول سمجھتے ہیں اور بڑی بڑی سیاہ شیشوں والی گاڑیوں میں بیٹھے خود کو خدا سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، سائرن بجاتے ہوئے غول کو ادھر ادھر بھگا دیتے ہیں اور ان کے لیے بریانی کے پیکٹ پھینکتے جاتے ہیں. بچے بھاگ بھاگ کر پیکٹ اٹھا لیتے ہیں، بڑے نہیں اٹھاتے. وہ کہتے ہیں بچوں کو تو زندہ رہنا چاہیے. ان مناظر کا اثر بھی سیاستدانوں پر نہیں ہوتا. گاڑیاں گزر جانے کے بعد لوگ خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں، جس طرح جنازے کا خاموش جلوس دفن کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہے مایوس ہو کر. 75 برسوں سے ہم اس طرح کے منظر دیکھ رہے ہیں. بھائی کتنا کماؤ گے، کتنا لوٹو گے، کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا اپنے اوپر خرچ کرو گے. غریب تو اب کہتے ہیں کوئی طاقت ہی نہیں آپ کی طاقت کے سوا، کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے جنت کے سوا. غریبوں کے لیے کھانے پینے باورچی خانے کو چلانے کے سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم 6-7 ملکوں کے سربراہوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں. غریب کہتے ہیں ہمیں بدنام نہ کریں، اپنے لیے مانگیں. انور بھائی آپ کے پاس 30 منٹ ہیں. میں نے پوچھا آپ سے کس ڈاکٹر نے یہ کہا؟ بولے اللہ آپ کو لمبی عمر دے، میرا مقصد تھا آپ کو 30 منٹ بولنا ہے، پاکستان پر سب کی تعریف کرنا ہے اور خاص طور پر نئے آرمی چیف کی. میں نے کہا شاہ صاحب عاصم منیر صاحب کی تعریف تو سب کر رہے ہیں، فوجی بھی، ان کے دوست بھی، ان کے محلے والے بھی، نیک، شریف، نمازی، ایماندار، بہادر، اپنے پیشے سے محبت، وطن کی عزت، پرچم کی قدر. ان کے ایک پڑوسی نے ٹیلی ویژن پہ کہا میرے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے. اب فرق ہو گیا ہے، گلی پڑوسی کے ہاتھ میں ہے، ڈنڈا عاصم منیر کے ہاتھ میں آ گیا. میری دعا ہے یہ ایسے فوج کے سربراہ ہوں جو صرف فوج کا خیال رکھیں اور عوام کا. باجوہ صاحب نے اپنی الوداعی تقریر میں کہا تھا فروری 2022 فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے پرہیز کرے گی. بہت اچھا فیصلہ ہے. اس کا مطلب ہے 74 برس فوج نے سیاست سے بدپرہیزی کی. بدپرہیزی کا مطلب ہے بے اعتدالی، بے احتیاطی، عیش، فضول خرچی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. فوج ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی بہت خراب ہیں، ہم بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. اسی لیے فوج کبھی سرحد کی طرف دیکھتی ہے، کبھی اپنے ملک کی طرف، پھر سوچتی ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، بڑی مشکل میں ہوں، میں کدھر جاؤں، پھر ادھر آ جاتی ہے. پاکستان کی 60% آبادی غریب ہے اور 40% آبادی فوج ہے. آپ کی پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا
83 برس کی عمر میں ہمیشہ میں نے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں. کچھ الٹا سیدھا بول کر اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا. پاکستان 75 کا ہو گیا. میں پاکستان سے 8 برس بڑا ہوں. میری ان گناہگار آنکھوں نے پاکستان کو پروان چڑھتے کم اور پروان اترتے زیادہ دیکھا ہے. غریب غریب ترین ہو گئے، امیر امیر ترین. 14 اگست 1947، نیا ملک، نیا آسمان، خوبصورت سرزمین. 24 سال بعد آدھی زمین بنگالیوں نے واپس لے لی. آدھی زمین جو بچی تھی وہاں لوگوں نے خرید لی یا بیچ دی. اب سرزمین میں سے صرف زمین غائب ہو گئی ہے، انگریزی والے سر بچ گئے. جن کے پاس خریدی ہوئی زمین ہے بیچارے غریب مجبوراً ان سے کہتے ہیں، سر زمین کہاں گئی؟ اس کے باوجود پاک سرزمین شاد بار سن کر خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پرچم ستاروں و ہلال سے آنسو پوچھتے ہیں اور اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں. کہانی پاکستان کی سنیں گے آپ؟ قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند. قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند. آرام چشم مت رکھو اس داستاں سے تم. یہ کہہ کے جو رویا تو لگا کہنے نہ کہہ میر. سنتا نہیں میں ظلم رسیدوں کی کہانی. کہانی ظلم رسیدوں کی ہے. مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی. انور بھائی، آپ کو بولنے کا چیک جب ملے گا جب آپ لوگوں کو خوش اور ہنستا ہوا رکھیں گے. شاہ صاحب، جو کام حکومت کا ہے وہ مجھ سے کیوں سونپ رہے ہیں؟ حکومت کا کام ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہنستا ہوا رکھنا. حکومت نے عوام کو ہنستا ہوا تو رکھا ہے. عوام وزیر اعظم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہنستے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہے. پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو 75 سال سے چل رہی ہے. ہدایت کار پنجاب. ہدایت کار پنجاب شوٹنگ بلوچستان میں ہوئی ہے. پس پردہ موسیقی آرمی کا بینڈ. فلم کا انٹرول 1971 میں ہوتا ہے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. انٹرول کے بعد فلم ایک ملی نغمے سے شروع ہوتی ہے، اے وطن کے سجیلے جوانوں. اس کے بعد فلم کا ہیرو جو سندھی ہے ایک بڑھئی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایک ایسا تختہ چاہیے جس کو الٹا نہ جائے. بڑھئی ایک تختہ بنا کر دیتا ہے جو 6 فٹ چوڑا اور 4 فٹ لمبا ہے. اس کے درمیان 3 فٹ اور 2.5 فٹ کا سوراخ ہے. بڑھئی کہتا ہے اس تختے کو کوئی الٹ نہیں سکتا، مگر اس تختے کے درمیان جو سوراخ ہے تم اس کے نیچے جا سکتے ہو. اس منظر کے بعد آرمی بینڈ اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت آیا بجاتا ہوا گزر جاتا ہے. فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے، چین سے پیسے مانگ رہا ہے، برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، یو اے ای سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں گے. ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شعر پڑھتا ہے، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے مفلس. خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے مفلس، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. وہ آدمی بچے سے کہتا ہے اللہ میاں ڈالر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ بچہ کہتا ہے پچھلے سیلاب سے بڑا سیلاب تو بھیج سکتے ہیں. پھر آپ کے دامن میں ڈالروں کی بارش. اب صرف تباہی اور بربادی ہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے. جتنی تباہی اتنی بہتری.
بیٹے تم تو قیامت کی بات کر رہے ہو۔ محترم قیامت تو آ چکی ہے، اس کی نشانیاں پتہ ہے آپ کو کیا ہیں؟ جب برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگے، جب جھوٹ سچ کو مار دے، جب عدالتیں کسی اور ادارے سے فیصلہ آنے کا انتظار کرنے لگے، جب مولانا وطن کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زبان استعمال کرنے لگے، جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے۔